الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. محترم حاضرین، یہ 5ویں حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، رکھی جا رہی ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا تعلق قیام رمضان سے ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی کہہ کیا رہے تھے وہ قابل غور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرتا ہے، رمضان میں قیام کرتا ہے. اور قیام عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن یہاں پہ صرف کھڑا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا معنی ہے جو آگے آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. قیام کی 2 شرط لگائی گئی. قیام اللیل کی، قیام سے مراد قیام اللیل ہے، 2 شرط. اگر ہم 2 شرط کے ساتھ قیام اللیل کریں گے، یعنی رات کی نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں: غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ایسے آدمی کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، ایسے آدمی کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. کون آدمی؟ یعنی جس نے تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. پھر ایک سوال آپ کیجئے گا کہ ایمان کا معنی کیا ہے، احتساب کا معنی کیا ہے. اس کو بھی بیان کیا ہے اہل علم نے کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی وہ تصدیق کرے. اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو اس وعدے کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ماننا کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچ ہے، سچا وعدہ ہے. اور یقیناً جو آدمی قیام اللیل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ قیام اللیل کی جو فضیلت ہے اس کو بھی ہم مانیں کہ قیام اللیل تراویح کی بڑی فضیلت ہے. آج لوگ بھاگتے ہیں، پڑھتے نہیں. یہ بات میں بھی پہلے بتا چکا ہوں. 2 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا. کوئی تو ایسے جو پڑھتے ہی نہیں، بڑا بوجھل ان کے اوپر ہوگا، بڑا شاق گزرتا ہے. جا کے چوک پہ بیٹھے رہیں گے 2 گھنٹہ، گھر میں بیٹھے رہیں گے 5 گھنٹہ، فالتو کوئی کام ان کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے، قیام اللیل نہیں کرتے، تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے. ساتھ ہی ساتھ ایمان میں یہ بھی داخل ہے وَعَظِيمِ أَجْرِهِ عِندَ اللَّهِ، کہ قیام اللیل کا اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، اس کی بھی آدمی تصدیق کرے. یہ سب کس کا معنی ہے؟ ایمان کا معنی ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے اس کو مانے، قیام اللیل کی جو فضیلت ہے اس کو مانے، اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کا جو اجر رکھا ہے اپنے پاس اس کو مانے. احتساب کا معنی کیا ہے؟ احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید سے قیام اللیل. یہ بہت عام شرط ہے. عام طور میں لوگ اس پر کھڑے نہیں کرتے. لوگ تو قیام اللیل کر لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، فجر نماز پڑھنے، سلام پھیرا اور پیچھے گھوم کر، دائیں گھوم کر، بائیں گھوم کر دیکھنے لگتے ہیں کہ دیکھیں کوئی راستہ ہے کہ نہیں کہ بھاگ لیں. یہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بس دکھاوے کے لیے اور وقت گزاری کے لیے آتے ہیں. ان کا دل نہیں ہوتا مسجد سے لگا ہوا، نہ نماز سے کوئی مطلب ہوتا ہے. بس رمضان ہے کسی طرح وہ آ گئے، گھر والوں نے بھیج دیا ہے. اگر گھر والوں نے نہ بھیجا ہوتا تو نہ آتے شاید. کیوں؟ تو ایسی عبادت سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. عبادت اس انداز میں کیجیے کہ آپ کا دل بالکل اللہ سے لگا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو. زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے مسجد میں. اس کو کہتے ہیں عبادت. جو دل سے کیا جائے وہی عبادت ہے. دکھانے کے لیے
حاجت کیا جائے عبادت نہیں ہو سکتا. یا ایک زبردستی کوئی دباؤ بنایا ہوا آپ کے اوپر کے جانا ہے, بھائی ایسی عبادت میں کوئی خاص کیا فائدہ نہیں ہے. احتساب کا معنی کیا ہے کہ ہم نماز پڑھے, قیام اللیل کریں تو اللہ کے لیے کریں, ریاکاری کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. میرے بھائیوں, قیام اللیل کی جو فضیلت ہے اور قیام اللیل کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ قیام اللیل میں نے کہا کہ اس سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں, کچھ گناہ کو ہم جان پاتے ہیں, کچھ کو نہیں جان پاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہم قیام اللیل کرتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کل قیامت میں ایک نیکی کے لیے ہم اور آپ در در بیٹھ گئے, اس کے پاس جائیں گے, اس کے پاس جائیں گے, بیٹا کے پاس جائیں گے, بیٹی کے پاس جائیں گے, بیوی کے پاس جائیں گے, کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج نیکی اور ثواب کمانے کا موقع دیا ہوا ہے. ہم لوگ اس موقع سے عام طور پہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ کیا ہے عبادت سے دور رہتے ہیں. تراویح سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ تراویح یہ مسنون ہے. کیا ہے؟ مسنون یعنی سنت ہے, مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب, اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ آپ تراویح پڑھو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضروری خیال نہیں کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ واجب. تراویح واجب نہیں ہے. واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت نماز فرض, یہ واجب ہے. اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو وہ گنہگار ہوگا, لیکن تراویح یہ واجب نہیں, یہ سنت ہے, مستحب ہے. آدمی کو پڑھنا چاہیے, لیکن کسی وجہ سے کبھی آدمی نہیں پڑھ پاتا ہے تو وہ گنہگار نہیں کہلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے. اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرے, امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرے اور امام سے پہلے نہ بھاگے, امام سے پہلے نہ بھاگے. اس کے بارے میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ تراویح شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ تراویح ختم کرتا ہے تو ایسے آدمی کو پوری رات کے قیام کا یعنی تہجد کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا, من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ, کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے, تراویح پڑھتا ہے اور امام ہی کے ساتھ واپس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک مسجد میں 2 امام تراویح پڑھا رہے ہیں تو ایک اگر پڑھا دیا تو آپ چلے جاؤ, نہیں. ہاں, امام کے ساتھ واپس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تراویح ختم ہو جائے, جب تراویح ختم ہو جائے تب آپ جائیں, یہ مراد ہے کہ انصراف کا. اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ پڑھتا ہے, امام کے ساتھ واپس جاتا ہے, پوری رات کے قیام کا اس کو ثواب ملے گا. قیام اللیل تراویح سے متعلق ایک دوسرا نقطہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ بہتر یہ کہ آدمی قیام اللیل تراویح اول رات میں پڑھے. رات کے بہت سارے حصے, پہلا پہر, دوسرا پہر, تیسرا پہر. بہتر یہ, سن لیجیے, بہتر یہ ہے کہ قیام اللیل اول لیل میں پڑھا جائے, یعنی شروع رات میں, یعنی عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے, بہت بڑے محدث گزرے, اہل علم جانتے ہیں ان کو, بہت بڑی کتاب ابو داؤد, سنن ابو داؤد ان کی کتاب ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیل لأحمد, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, اور امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو میں وہاں پر موجود تھا. امام احمد بہت بڑے امام گزرے, 4 امام بہت بڑے بڑے ہوئے دنیا میں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, یہ 4تھے نمبر کے امام ہے. جن کو بڑا مارا گیا یہ کہنے کے لیے کہ اب کہہ دیجیے کہ قرآن کا مخلوق ہے, جس طرح انسان مخلوق ہے اسی طرح قرآن میں مخلوق ہے. یہ کہلوانے کے لیے ان کو بڑا مارا گیا. پوری طرح کا ان کی تاریخ سیرت ہے, اگر آپ لوگ کو موقع ملے تو آپ لوگ کو پڑھنا چاہیے. خیر, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا تراویح کو مؤخر کر کے پڑھا جائے, یعنی پہلے رات میں نہ پڑھ کے, رات کے پہلے حصے میں نہ پڑھ کے دوسرے حصے میں, تیسرے حصے میں پڑھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ لا, سنت المسلمین احب الیہ, کہ مسلمانوں کی عام جو سنت ہے کہ عشاء کے بعد جو تراویح پڑھتے ہیں یہی مجھے زیادہ پسند ہے. میرے بھائیوں, ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی, آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی
اور آپ سو گئے لیکن سحری کے وقت آپ بیدار ہو گئے، سحری سے کچھ پہلے اگر بیدار ہو گئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 رکعت اور پڑھ لیں، 4 رکعت اور پڑھ لیں، 6 رکعت اور پڑھ لیں نفلی نماز، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تراویح کے بعد اگر آپ نے وتر کی نماز پڑھ لی ہے، غور سے سنیے گا، تراویح کے بعد اگر آپ نے امام کے ساتھ وتر کی نماز پڑھ لی ہے تو پھر جو اخیر وقت میں یعنی کہ سحری کے وقت جو 4 رکعت 6 رکعت اگر آپ پڑھ رہے ہیں نفلی نماز، تو پھر دوبارہ آپ کو وتر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رات میں 2 وتر کی نماز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پر کہا لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ایک۔ لیکن اگر کوئی آدمی کیا ہے وتر کی نماز پہلے رات کے حصے میں نہیں پڑھا اور بعد میں پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اخیر میں وتر کی نماز پڑھے۔ بہتر یہی کہ رات کی آخری جو نماز ہونی چاہیے وہ وتر کی نماز ہونی چاہیے، لیکن 2 وتر ایک ساتھ نہیں۔ اگر کوئی آدمی پہلے پڑھ لیا تو وہی وتر کی نماز کافی ہو جائے۔ اور اسی بھی پتہ چلا کہ اگر آپ تہجد پڑھ لیتے ہیں، قیام اللیل کر لیتے ہیں، تو بعد میں نفلی نماز پڑھنے کی بھی گنجائش باقی رہتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وتر کی نماز جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد 3 مرتبہ کہنا چاہیے سبحان الملک القدوس۔ عام طور پہ چند لوگ پڑھتے ہیں لیکن بقیہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور جب تیسری مرتبہ پڑھنا چاہیے تو آواز تھوڑی سی بلند کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ لِعُرُوضِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سبحان الملک القدوس اللہ کے نبی کہتے تھے 3 مرتبہ، اور تیسری مرتبہ ہلکی سی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ یہ قیام اللیل سے متعلق بہت ہی مختصر، بہت سی تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تراویح کا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ آپ نے سنا کہ ہمارے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان میں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے علاوہ اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ ایک نقطہ چھوٹ گیا کہ رمضان میں جو تراویح پڑھتے ہیں وہی تہجد ہے، اور رمضان کے علاوہ مہینے میں جو پڑھتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تہجد کہا جاتا ہے۔ اور رمضان میں تراویح کیا ہے؟ تہجد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان سے اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق بخشے، خیر اور نیکی اور ثواب جمع کرنے کی توفیق بخشے۔ صدقہ اور خیرات خوب کیجیے صدقہ اور خیرات، 2 روپیہ ہو 4 روپیہ، اللہ نے جو بھی گنجائش رکھی ہے آپ کے پاس اس اعتبار سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔